السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سوشل پراسپیکٹ سے آپ کا میزبان وسیم قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں لو اینڈ ڈپریشن کے بارے میں، محبت اور اس کی وجہ سے جو نوجوانوں کو ڈپریشن ہو جاتا ہے، سٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں، خود کو اذیت دینے لگتے ہیں، تکلیف پہنچانے لگتے ہیں۔ اور ایک چیز آپ کو بتلاتا چلوں کہ یہ آج کل کا سب سے اہم مسئلہ ہے، اور اتنا اہم مسئلہ ہے کہ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ جیسے محبت ہمارا قومی مسئلہ بن چکا ہے۔ آج ہر دوسرا تیسرا شخص آپ کو کسی نہ کسی کی محبت میں گرفتار نظر آئے گا۔ محبت میں گرفتار ہونے سے کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ ہی کسی کو کسی کے محبت میں گرفتار ہونے سے کوئی مسئلہ ہے۔ مسئلہ اس چیز سے ہے کہ محبتیں لباس کی طرح بدلی جاتی ہیں، اور اس پر حیرت کی بات یہ ہے کہ لباس کی مانند بدلنے والی محبتوں میں بھی لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اس طرح کے اشعار ہماری 9th اور 10th کی اردو کا میٹرک کے کورس کا حصہ ہیں۔ اس طرح کے اشعار جب بچہ پڑھتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ شاید واقعی محبوب کے لبوں کی جو نازکی ہے وہ ایسی ہوتی ہے۔ اور ہمارے جو نوجوان ہیں، جو ہمارے بچے ہیں، جو کم عمری میں ہیں، وہ اس اتنے سے شعر کا بھی بڑا گہرا اثر لے جاتے ہیں، اور پھر اس پر وہ دلہن ہم لے جائیں گے جیسی موویز دیکھنے کے بعد ہمارے نوجوانوں کو لگتا ہے کہ شاید ہم بھی کوئی شاہ رخ خان ہیں، اور ہماری محبوبہ کا باپ بھی اپنی بیٹی کا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں دے کر چلتی ٹرین میں کہے گا، جا سمرن جا، جی لے اپنی زندگی۔ یہ ساری چیزیں ہمارا تعلیمی نظام، ہمارا تعلیمی نصاب، ہماری اسکرین پر نشر کیا جانے والا مواد، آپ آج کل دیکھ لیں جس طرح کے ڈرامے آپ کی اسکرین کا حصہ ہیں، یا نوجوانوں کو ملنگ بن کر محبوب کے در پہ جا کے بیٹھ جانے اور خود کو تباہ کر لینے کا نام محبت دکھایا جاتا ہے، اور رہی صحیح کسر میڈیا نے پوری کر دی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا حال ہی میں کچھ ماہ پہلے اردو پوائنٹ پر ایک نوجوان لڑکے کا، ٹوبا ٹیک سنگھ کا لڑکا تھا، اس کا انٹرویو ریکارڈ کیا گیا تھا، اور اس ویڈیو کو باقاعدہ نشر کیا گیا تھا ناکام عاشق کے عنوان سے۔ ملینز میں ویوز تھے اس کے۔ ایک ایسا لڑکا ہے جی جس نے اپنی محبوبہ کی محبت میں گرفتار ہو کر اس کے بچھڑ جانے کے بعد اب وہ درختوں کے اوپر، شاخوں پر، ٹہنیوں پر، درختوں کے پتوں پر اپنی محبوبہ کا نام لکھتا پھرتا ہے۔ اس لڑکے نے 2 ٹکے کے جو رکشے پر اشعار لکھے ہوتے ہیں وہ یاد کیے ہوئے تھے۔ مجھے وہ اشعار یاد نہیں ہے، ایک مصرع یاد ہے، اسے بھولنا چاہتا ہوں کسی کے پاس بادام ہے کیا۔ اور کیا کہیے اس نیوز اینکر کا جو اس کا یہ شعر سن کے، واہ واہ بھائی، کیا کہنے بھائی، جیسی داد دے رہا تھا۔ آپ اس طرح کی ویڈیوز نشر کر کے ان نوجوانوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ جی اگر آپ کی محبت آپ سے بچھڑ جاتی ہے، ہجر یا وصل اگر آپ کا مقدر بنتے ہیں، تو پھر آپ اپنے شہر کے جنگلوں میں، باغوں میں، باغیچوں میں نکل جائیں اور اپنی محبوبہ کا نام درختوں پر لکھیں، رات کو اپنے والدین کو پریشان کریں، آپ ماتم کرنا شروع کر دیں، اور پھر ایک دن ہم آئیں گے، ہم آپ کا انٹرویو ریکارڈ کریں گے، آپ کو کروڑوں کی تعداد میں لوگ دیکھیں گے، اور آپ بھی ایک سپر سٹار بن سکتے ہیں۔ یہ نیگیٹو میسیج ہے جناب، اس بارے میں میڈیا کو بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اب میں مخاطب ہونا چاہتا ہوں اپنے یوتھ کے ساتھ، اپنے نوجوانوں کے ساتھ۔ دیکھیں یار، ایک بات یاد رکھیں، ہر شخص آپ کی زندگی میں ایک خاص مقصد کے لیے داخل کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ آپ کو گرانے آتے ہیں تو کچھ لوگ آپ کو بنانے آتے ہیں۔ جو آپ کو گرانے آتے ہیں وہ آپ کی زندگی میں آتے ہیں، ان کے آنے سے، ان کے داخل ہونے سے آپ کی جو زندگی ہے وہ تباہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور کچھ لوگ آپ کو بنانے آتے ہیں، ان کا آپ کی زندگی میں شامل ہونا آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے، وہ آپ کے لیے انسپائریشن ہوتے ہیں، وہ آپ کے لیے موٹیویشن ہوتے ہیں، وہ آپ کے لیے اگنیشن کا کردار ادا کرتے ہیں،
وہ آپ کو چلنا سکھاتے ہیں، وہ آپ کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں، وہ آپ کے اندر موجود صلاحیتوں اور قابلیتوں کی پہچان کر کے آپ کو آگے نکلنے کا ہنر سکھاتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، اپنی زندگی میں آنے والے ہر شخص کا شکر گزار رہنا چاہیے، کیونکہ جو آپ کو بنانے آتے ہیں وہ کسی مقام پر پہنچا دیتے ہیں، اور جو آپ کو گرانے آتے ہیں وہ آپ کو ایک سبق دے جاتے ہیں، ایک ایسا سبق جو مستقبل میں آپ کے کام آتا ہے، جسے اگر آپ اپنا لیں اور اس سبق کو یاد رکھیں تو آپ اپنی آنے والی زندگی کو، اپنے فیوچر کو محفوظ کر سکتے ہیں، شاندار کر سکتے ہیں، برائٹ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، یونیورسٹی میں، کالج میں، اسکول میں کم عمری میں بے فکری کی زندگی ہوتی ہے۔ اس عمر میں فکر معاش نہیں ہوتا، اس عمر میں آپ نے گھر نہیں چلانے ہوتے، اس عمر میں آپ نے دکان کا حساب نہیں دیکھنا ہوتا، اس عمر میں آپ نے بجلی کے بل نہیں بھرنے ہوتے، اس عمر میں آپ کو بچوں کے ڈائپر، پیمپر اور باقی تمام جو اخراجات ہیں ان کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ اس بے فکری کی زندگی میں آپ کے جو جذبات ہیں، جو عارضی جذبات ہوتے ہیں، ایک وقتی کشش ہوتی ہے، آپ اس کو محبت سمجھ لیتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے یہ شخص ہماری زندگی میں حرف آخر ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد ہماری زندگی بالکل ختم ہو جائے گی۔ میں آپ کو واضح کر دوں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ جب انسان تجرباتی زندگی میں آتا ہے، پریکٹیکل لائف میں جب انسان انٹر ہوتا ہے نا، اور اسے فکر معاش کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جب نوکری کے لیے دھکے کھانے پڑتے ہیں، جب اس کو روزگار کے لیے در در کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے، جب اسے زندگی میں پیش آنے والے مختلف تجربات اور مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تب اس کی آنکھ کھلتی ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ نہیں، ہم جسے محبت سمجھ رہے تھے وہ ہماری غلط فہمی تھی، وہ ہماری بے وقوفی تھی، وہ ہماری نادانی تھی۔ تجرباتی زندگی خیالی اور خوابی زندگی سے بہت زیادہ مختلف ہے۔ تجرباتی زندگی آپ کو سکھاتی ہے، خیالی اور خوابی زندگی جو ہے وہ آپ کو حقیقت کا سامنا نہیں کرنے دیتی۔ پھر جب آپ خوابوں کی دنیا سے حقیقت کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو پھر آپ سے کچھ بھی برداشت نہیں ہوتا، پھر آپ زندگی کو فیس نہیں کر پاتے، آپ حقیقت کا سامنا نہیں کر پاتے، آپ کی آنکھ بند رہنے کو ترجیح دیتی ہے۔ تو یہ بڑا ڈیفرنس ہے، اس لیے جو وعدے، جو دلاسے، جو امیدیں آپ ایک دوسرے سے کر لیتے ہیں اس کا پتہ بعد میں چلتا ہے۔ ایک اور چیز آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو محبت ہوگی، دیکھیں محبت کرنا جرم نہیں ہے، فطری چیز ہے، ہمیں لوگ اچھے لگتے ہیں، ہمیں کسی کا لب و لہجہ اچھا لگ جاتا ہے، ہمیں کسی کا انداز گفتگو اچھا لگتا ہے، ہمیں کسی کی شخصیت اچھی لگتی ہے، ہمیں کسی کی ذہانت اچھی لگتی ہے، مختلف لوگوں کی کوئی نہ کوئی چیز، کوئی نہ کوئی عادت ہمیں اچھی لگ جاتی ہے۔ یہ عارضی جذبات ہوتے ہیں، یہ محبت نہیں ہوتی۔ آپ کو کوئی بھی شخص مکمل طور پہ میرا خیال ہے اچھا نہیں لگتا، ایک وقت میں مختلف لوگوں کی مختلف عادات اور مختلف چیزیں آپ کو پسند ہوتی ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ پھر یہ محبت ہے۔ آپ اسکول میں اور محبت کرتے ہیں، کالج میں جاتے ہیں ہمیں اور محبت ہو جاتی ہے، یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو اور محبت ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ محبت نہیں ہے، یہ ہماری وقتی کشش ہے، وقتی جذبات ہیں جنہیں ہم دیر پا سمجھنے لگ جاتے ہیں، جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ساری زندگی ہمارے ساتھ چلیں گے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کامیابی یہ ہے کہ آپ خود کو زندگی میں اس مقام پر لے کر چلے جائیں جہاں آپ کو چھوڑ کر جانے والا جب آپ کو دیکھے تو خواہش کرے، کہے کہ کاش آج میں اس شخص کے ساتھ ہوتا، یا کاش آج میں اس شخص کے ساتھ ہوتی۔ یہی اصل کامیابی ہے، یہی آپ کی اچیومنٹ ہے۔ آپ خود کو کبھی بھی اس مقام پر لے کر مت جائیں جہاں آپ کو چھوڑ کر جانے والا جب آپ کو دیکھے تو شکر کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے میں آج اس نکمے، نکارا اور آوارہ شخص کے ساتھ نہیں ہوں، میری تو زندگی تباہ ہو جاتی۔ آپ تو پھر اس شخص کو سچ ثابت کر دیتے ہیں جو آپ کو چھوڑ کر چلا گیا، آپ تو اسے سچا ثابت کرتے ہیں کہ ہاں تم نے ٹھیک کیا، میں اسی قابل تھا، دیکھو آج میں سڑکوں پہ پھر رہا ہوں، دیکھو آج میں گلی میں ملنگ بنا پھر رہا ہوں، دیکھو آج میں اپنے ہاتھ کی رگ کاٹ رہا ہوں، دیکھو آج میں اپنے آپ کو تکلیف دے رہا ہوں، آج میں شراب پی رہا ہوں، آج میں چرس پی رہا ہوں، میں اسی قابل تھا، تم نے اچھا کیا، تم نے مجھے چھوڑ دیا۔ خود کو زندگی میں اس مقام پر کبھی بھی مت لے کر جائیں
بہتر یہی ہے کہ آپ خود کو آگے بڑھائیں، آپ حوصلہ دیں خود کو، آگے نکلیں، آگے نکل جانے میں بھلائی ہے۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، ہماری زندگی میں کوئی بھی شخص حرف آخر نہیں ہوتا، کسی کے جانے سے زندگی نہیں رک جاتی، زندگی چلتی رہتی ہے۔ زندگی ایک ایسا خاصہ ہے، یہ کبھی نہیں رک سکتی۔ آپ رک جائیں گے تو آپ اپنا نقصان کریں گے۔ آپ کو چھوڑ کر جانے والا نہیں رکا، آپ کیوں رکے ہوئے ہیں بھائی؟ اس نے شادی کر لی ہے، کوئی بچوں کی ماں بن گئی ہوگی، کوئی بچوں کا باپ بن گیا ہوگا، آپ آج تک اس کے ہجر میں بیٹھے ہیں، آنکھیں سجائی ہوئی ہیں، ماتم کر رہے ہیں، گریبان کھولے ہوئے ہیں، ہاتھ کی رگ کاٹ رہے ہیں۔ اس سے میں یہ کہوں گا کہ اپنی ذات کو کچلنے کی اجازت کبھی کسی کو مت دیں۔ دیکھیں سب سے بہترین محبت انسان کی اپنے آپ سے محبت ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، کسی سے وہی محبت کر سکتا ہے جس سے اپنے آپ سے محبت ہوگی، کسی کو وہی خوشی دے سکتا ہے جو اپنے آپ سے خوش ہوگا، ادروائز کوئی کسی کو خوشی نہیں دے سکتا، کوئی کسی سے محبت نہیں کر سکتا۔ اور اگر حقیقی محبت ہے نا، واقعی میں کہتا ہوں محبت بڑے ظرف والوں کا کام ہے، چھوٹے ظرف والے کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ اگر آپ محبت میں جدائی مقدر بنے اور آپ اس کو بجائے اپنی انرجی بنانے کے اس کو تباہی کا سبب بنا لیں، تو پھر میں کہوں گا آپ کا ظرف چھوٹا ہے، پھر میں کہوں گا کہ آپ اس قابل ہی نہیں ہے کہ آپ محبت کر سکیں، ورنہ محبت انرجی ہے۔ دیکھیں آپ کو کوئی اچھا لگتا ہے یا آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے، آپ اس شخص کو پانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ اسے حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں آپ کہ میں کسی مقام پر پہنچ جاؤں تاکہ مجھے یہ مل جائے۔ تو یہ جذبہ تو آپ کو آگے لے کے جاتا ہے، آپ کی طاقت بنتا ہے، یہ آپ کی ہمت بنتا ہے کہ آپ کسی کو پانے کے لیے کسی مقام پر پہنچ جاتے ہیں۔ اب اگر وہ آپ کی زندگی کا حاصل ہے تو آپ کو مل بھی جائے گا، لیکن اگر وہ آپ کی زندگی کا لا حاصل ہے تو آپ کی زندگی سے نکال دیا جائے گا، کیونکہ اس کا جو مقصد تھا آپ کی زندگی میں شامل ہونے کا وہ پورا ہو چکا ہے۔ واصف علی واصف صاحب نے تقدیر اور تدبیر میں بڑی کمال کی وضاحت کی ہے، بڑا کمال کا فرق بیان کیا ہے۔ میں کہتا ہوں جو اس فلسفے کو سمجھ لے اس کی زندگی آسان ہو جائے۔ واصف صاحب کہتے ہیں کہ ایک بات ذہن میں رکھ لو، آپ کی زندگی میں کب کون سا شخص کس وقت آپ کے سامنے آئے گا، آپ کی اولاد، آپ کے والدین، آپ کے پیدا ہونے کی جگہ، وقت، آپ کی وفات کی جگہ اور وقت، آپ کا رزق، آپ کا شریک حیات، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو تقدیر میں لکھی جا چکی ہیں، آپ اسے بدل نہیں سکتے۔ جو تقدیر کا لکھا ہے وہی آپ کو مل کر رہے گا۔ کسی نے کہا واصف صاحب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم فلاں بندے سے شادی کرنا چاہتے تھے، ہمارے والدین وہاں نہیں مان رہے تھے، دنیا خلاف تھی، ہم نے سجدے کیے، ہم نے دعائیں مانگی اور ہمیں وہ شخص مل گیا، میری اس سے شادی ہو گئی۔ تو واصف صاحب کہتے ہیں نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ واصف صاحب کہتے ہیں کہ اگر ایک بندہ کسی سے شادی کرنا چاہ رہا، اس کے والدین نہیں مان رہے، تو اب اگر اس کے والدین کیا، اگر وہ خود بھی نہ چاہ رہا ہوتا کہ میں یہاں شادی کروں، اس کی شادی تب بھی یہاں پر ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو سمجھتا ہے کہ مجھے دعاؤں اور سجدے کے نتیجے میں میری تقدیر بدل گئی ہے یا مجھے یہ شخص مل گیا، کہتے ہیں نہیں، در حقیقت جو بدل کر تمہیں ملتا ہے، جو بدلنے کے بعد تمہیں ملتا ہے، وہی تقدیر کا لکھا ہوا تھا۔ تم نہ بھی مانتے تب بھی مل جاتا، تمہارے والدین نہ بھی مانتے تب بھی وہ تمہیں مل جاتا، کیونکہ وہی تمہارا شریک حیات تھا۔ یار جب اتنی بڑی بات ہو جاتی ہے تو میں کہتا ہوں ساری ٹینشنیں ختم ہو جاتی ہیں۔ میری زندگی میں محبت کا ایک خاصا تجربہ ہے، ایک بہت بڑا حادثہ ہے جس سے میں گزرا تھا۔ ایک دن اچانک سے واصف صاحب کی کتاب گفتگو میری ٹیبل پر آ گئی۔ قدرتی بات ہے کہ میں نے جب پہلا جو پیج کھولا واصف صاحب کی گفتگو کی کتاب کا، وہ پیج یہی تھا، تقدیر اور تدبیر میں کیا فرق ہے۔ اس جس دن میں نے یہ پڑھا، پہلے تو میں ساتھ ساتھ روتا رہا، انسان ایسی کیفے سے گزر رہا ہوتا ہے، لیکن جب مکمل میں نے اس سوال کا جواب پڑھ لیا، میں نے کہا یار بات ہی ختم ہو گئی، پھر کیا رونا، پھر کیا ماتم کرنا، جب ملنا وہی ہے جو ہماری تقدیر کا لکھا ہے، جب یہ فیصلہ ہی خدا نے کرنا ہے، تو ہم کیوں ہی اپنے آپ کو جو ہے وہ تکلیف دیتے پھریں، اپنے آپ کو اذیت دیتے پھریں۔ بہتر ہے کہ ہم پھر اپنی جو انرجی ہے اس کو کسی پازیٹیو سائڈ پر لگائیں، اسٹرگلز کریں، ایفرٹ کریں۔ آپ کو کوئی اچھا لگتا ہے، آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، کوشش، آپ اسے پانے کی کوشش کریں، کرنی بھی چاہیے۔
اور اگر آپ کو مل جاتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اپنے آپ کو اتنا تیار رکھا کریں کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کو ملے گا، ضروری نہیں ہے وہ آپ کی زندگی میں آپ کا حاصل بن کر آئے گا۔ جب اگر وہ آپ کو ایک دن پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ آپ کی زندگی کا لا حاصل ہے تو پھر اس سے کنارہ کشی اختیار کر لینے میں ہی بہتری ہے، ورنہ لا حاصل کی لذت انسان کو حاصل کی لذت سے محروم کر دیتی۔ ایک بات یاد رکھیں، ہاتھ کی رگ کوئی بھی کاٹ لیتا ہے، گریبان کوئی بھی کھول لیتا ہے، خود کو تکلیف کوئی بھی پہنچا دیتا ہے، آپ کچھ الگ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کچھ نیا کیوں نہیں کرتے؟ اس معاشرے میں گھٹن تو پہلے سے موجود ہے، آپ آکسیجن کیوں نہیں بنتے؟ آپ کی آنکھوں سے وہ جو ہجر کا پانی بہہ رہا ہے کسی کی جدائی میں، کیوں نہ آپ اس پانی کی مدد سے ایک بیج ڈالیں، اسے پودا بنائیں اور پھر درخت لگائیں اس معاشرے میں، تاکہ آنے والی نسلیں اس کے سائے میں بیٹھ کر سستائیں تو آپ کو دعائیں ملیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا خوبصورت بنایا ہے، آپ کے ہونٹ، آپ کی زبان، آپ کی ناک، آپ کی یہ آنکھیں، یہ اتنا خوبصورت چہرہ، یہ آپ کی ایک ایک چیز کو تراشا اس نے، تراش کے آپ کو انتہا کا خوبصورت بنایا، پھر اشرف المخلوقات کا درجہ دیا آپ کو۔ اس نے بہترین رنگ ساز کا کردار ادا کیا ہے مجھے اور آپ کو بنانے میں، تو کیا جب وہ مجھے اور آپ کو خود کو تکلیف دیتے ہوئے دیکھتا ہوگا کیسا محسوس کرتا ہوگا؟ اپنی زندگی کو تباہ کرنے کا موقع کسی کو نہ دیں، اپنی زندگی کا، آپ کی زندگی کی جو گاڑی ہے اس کا اسٹیئرنگ کبھی کسی کے ہاتھ میں نہ دیں، ورنہ وہ کہیں نہ کہیں موڑتے ہوئے آپ کو کسی گڑھے میں گرا دے گا، کسی گہری کھائی میں آپ کو دھکیل دے گا۔ اپنی زندگی کا گاڑی کا جو اسٹیئرنگ ہے اس کو ہمیشہ اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ زندگی اسی کا نام ہے، چلتے رہیں، خوش رہیں۔ یاد رکھیں وقت ہر زخم کا مرہم ہے اور زندگی بڑی استاد ہے۔ جب آپ زندگی کے شاگرد بن جاتے ہیں نا تو یہ ساری دنیا جہان کے ہنر آپ کی جھولی میں ڈال کر کہتا ہے کہ جا اب تیرا مقابل کوئی بھی نہیں۔ شرط ہے کہ آپ کا شاگرد ہونا ضروری ہے۔ آپ جتنے اچھے شاگرد ہوں گے، زندگی کا یہ جو استاد ہے یہ آپ کے لیے اتنے اچھے رہنما کا اور خیر خواہ کا کردار ادا کرنے لگے رہے۔ سلامت رہیں، خوش رہیں، اپنی زندگی کو اپنے مطابق جئیں، کسی کو یہ اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کی ذات کو کچل کے رکھ دے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان وسیم قریشی کو اجازت دیجیے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔